جی السلام علیکم۔ پروگرام طلب خیر کے ساتھ حاضر ہیں۔ کچھ وجوہات کی بنا پہ لائیو آج پروگرام نہ کر سکے، ریکارڈنگ تکنیکی وجوہات کی وجہ پہ۔ تو ابتدا کرتے ہیں۔ درود ہو سرکار محمد مصطفیٰ، سرکار آل رسول پہ جی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ناظرین، آپ کا شکریہ پروگرام کو دیکھنے کا، اور صرف قرآن سے یہ لوگ اپنے حالات کے متعلق پوچھتے ہیں، استخراج قرآن لینے کے بعد متمسک نہیں ہوتے، جڑتے نہیں قرآن سے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب آپ جڑ جائیں گے قرآن سے آپ استفادہ کریں گے، قرآن سے آپ کی لو لگے گی، اس وقت آپ کی جو مسائل ہیں وہ خداوند کریم کی ذات وہ اس میں آپ کو آسانیاں بہم پہنچائے گی۔ اور آپ دیکھیں گے، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ قرآن معجزہ ہے۔ خدا را دن میں کچھ ٹائم نکالیے گا، اسے اپنی ضرورت نہ سمجھیے گا، عبادت کے سمجھیے گا۔ آپ استخراج قرآن استخارے لیتے ہیں تو یہ نہ سمجھیے گا کہ استخراج قرآن استخارہ آ گیا ہے، دعا آ گئی ہے، نہ۔ آپ پرانے الحم سے لے کے والناس تک اس سے متمسک ہو جائیے گا، جڑ جائیے گا۔ پھر آپ اس کے خداوند کریم کی برکتیں، اس کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونا شروع ہوں گے۔ اور جب آپ عمل کریں گے، قرآن عمل کے لیے ہے، جہاں علم ہے وہاں یہ عمل کے لیے ہے جی۔ یہ آپ کو عمل دیتا ہے، آپ کو سیرت دیتا ہے کہ آپ سیرت سے، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمیں جو سرکار کی سیرت نے سبق دیا ہے، کیا ہم نے اس پہ کہیں الا ماشاءاللہ جو لوگ اس پہ کاربند ہیں ان سے نہیں، عام اس سے جی، کیا سیرت سے ہم نے کچھ اخلاق حاصل کیا ہے؟ کیا حقوق اللہ، کیا حقوق العباد، کیا صلہ رحمی، کیا یہ چیزوں کی طرف ہم گئے ہیں؟ خدا را ضرور کیجیے گا۔ میرے اس پروگرام کا مقصد ہے کونسلنگ، اور آپ کی مشکلوں میں آسانیاں بہم پہنچانا۔ جی پہلا استخارہ ہے جی منیر اختر صاحب، والدہ کی بیماری ہے۔ انہوں نے پہلے کہیں گردوں کے متعلق پوچھا تھا، تو کہتے ہیں کہ گردوں میں پتھری کا مسئلہ تو ہمارا ٹھیک ہو گیا ہے، اب بلڈ پریشر کا ہے۔ جی منیر صاحب ایسے کیجئے گا، بلڈ پریشر کے اس میں اپنی والدہ کو ایسے کریں گے کہ نیم گرم پانی پہ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے، ٹھنڈا پانی نہ انہیں دیجیے گا، صبح جب نہار منہ ہو تو اس وقت بھی، اور دن میں بھی نیم گرم پانی استعمال کریں گے، اور اس پہ 21 مرتبہ، جو صبح پانی استعمال کریں گے اس پہ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور عصر کے وقت میں جو پانی کے 1-2 گلاس پی لیں جتنی ضرورت ہو، اس پہ بھی 21 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور دوا اپنی جاری رکھیے گا۔ انشاءاللہ اس میں افاقہ جیسے گردوں کی پتھری میں آرام آیا، اس طرح اس میں بھی آرام آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ مہربانی کرے گا، خدا کی ذات مہربانی۔ اور وہ چیزوں سے اجتناب کیجیے گا جس سے بلڈ پریشر بڑھتا ہو۔ نمک ہو گیا، کوئی بھی چیز ہے آپ کو پتہ ہوگا یا آپ کو ڈاکٹر نے بتایا ہوگا، تو پرہیز ضروری ہے، پرہیز لازمی کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح بلڈ پریشر میں بھی آپ کے لیے ان کی کیا کہتے ہیں کہ کمی آ جائے گی، اور جیسے گردوں کی بیماری میں انہیں شفا آ گئی جی۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے ہیں جی ثقلین عباس صاحب جی، کہتے ہیں کہ میں عراق میں ہوتا ہوں اور بیمار رہتا ہوں۔ واہ شاہ صاحب، یہ ثقلین عباس، یہ عراق میں ہو کے بادشاہوں کے پاس رہ کے بیمار؟ ذرا ایسے کیجیے گا، اپنے تھوڑا سا جو خوراک ہے نا اس پہ تھوڑی توجہ دیجیے گا جی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور کیونکہ حدت کا وجود ہے آپ کا، استخراج قرآن سے حدت، گرمی کا مزاج ہے، اور جب بھی متاثر ہوتی ہے آپ کی قوت ماسکہ، معدے کی قوت ماسکہ متاثر ہوتی ہے۔ اب آپ نے وظیفے میں آپ ایسے کیجیے گا، استغفار کو بہت زیادہ لیجیے گا جی، بہت زیادہ لیجیے گا استغفار کو، جتنی زیادہ پڑھی جا سکے اس وقت آپ، جب آپ دیکھیں نا کہ میرے پہ جو آپ بیماری، جو آپ کہتے ہیں نا میری صحت خراب ہے، اس صحت میں جب دیکھیں نا کہ وہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے،
وسوسہ یا وہم کوئی چیز غلبہ پا رہی ہے تو اس وقت آپ نے استغفار بہت زیادہ پڑھنی ہے جی. اور آپ کا وہاں جانا، آپ کا وہاں رہنا تو باعث برکت ہے. ہمیں بھی یاد رکھیے گا، ہمارے لیے بھی ہر لمحے جہاں جس زمین پہ ہیں اس زمین کو چوم کے دعا کیجیے گا. آگے ہیں جی ہمارے پاس پروفیسر منیب صاحب کراچی سے. جی منیب صاحب، پہلے تو یہ کہ میں نے آج آپ کی کال دیکھی ہے، کافی دنوں سے یہ کال آئی ہوئی آپ کی. جی آپ نے کہا کہ کچھ پاکستان کے حالات کے متعلق آپ پوچھ رہے ہیں. تو منیب صاحب، میرے سے آپ بہتر جانتے ہوں گے، یقیناً آپ پروفیسر ہیں، آپ کی نگاہ بھی ہوگی. تو آپ نے یہ کہا، آپ کا یہ کہنا، یہ فرمانا کہ روحانیت کے اس میں کچھ ہمیں بتائیے گا. ظاہری حالات تو سامنے ہیں. جی الحمدللہ روحانی حالات سے، کیونکہ میں خود بھی کبھی کبھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو میں اپنے، کیونکہ میرا وطن ہے، میرا ملک ہے، وطن کی نسبت ماں سے ہوتی ہے، تو میں ضرور دیکھتا ہوں اس میں. جی جب بھی کوئی کسی قسم کی باتیں سنتا ہوں نا، یہ 2025 میں یہ ہو جائے گا، فلاں یہ ہو جائے گا، فلاں یہ ہو جائے گا، خاکم بدہن، ان کے منہ میں بھی خاک، ان کے چہرے کالے ہوں، تو کچھ نہیں ہوگا. تو میں آپ کو یہ چیز جو ہے یہ ضرور بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے ترقی کی اس راہ پہ چلا گیا ہے. جو کبھی سنا کرتے تھے ایشین ٹائیگر کہا جاتا تھا، وہ بننا نہیں بن چکا ہے. جن ہاتھوں میں اس ملک کی قیادت ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں سال کے بعد وہ شیر جو ہے نرگس اپنی بے نوری، کبھی بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید. وہ چمن میں دیدہ ور پیدا اس موجودہ حالات میں ہو چکا ہے. اور سلام ہو اس حکومت، اور سلام ہو ان ہاتھوں کو کہ جن کے ہاتھوں میں سے پاکستان کی بہتری اور ایشین ٹائیگر اور اس وقت پاکستان کا نام سر بلند کرنے والوں کو سلام ہو. یہ پہلا موقع ہے کہ ہمارا ملک جو ہے ایک ترقی کی راہ پہ، چوری، رازنی، ان چیزوں سے نجات پا رہا ہے. اور اب اس ملک میں جب امن کی راہ جو گامزن ہوئی ہے، جو شروع ہوئی ہے، دنیا سے اب باہر سے لوگ یہاں کا آئیں گے. اس ملک کی تقدیر بدل دی ہے موجودہ جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے، انہوں نے. سلام ہو پاک فوج کو، سلام ہو اس ملک کے فیصلہ کرنے والے شخصیات کو. جی یہ منیب صاحب جو آپ نے خدشات لکھے ہیں، جو چیزیں ہیں، نہ ختم کچھ بھی نہیں. یہ ملک قائم رہنے کے لیے فیضان اولیاء ہے. یہ اولیاء کی دعاؤں سے، یہ اللہ کے فضل سے، یہ ماہ رمضان کی 27ویں شب کی برکتوں کے ساتھ عالم وجود میں آیا، اور یہ قائم رہنے کے لیے آیا، یا قائم رہے گا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس ملک کے لیے جو آپ فیصلے کر رہے ہیں، خدا انہیں سلامت رکھے. جی آگے ہیں جی شاہدہ بی بی. جی اولاد کے لیے ہم پوچھ رہی ہیں کہ 5 سال شادی کو ہو گئے ہیں، اولاد کے لیے. جی شاہدہ بی بی، آپ ذرا ایسے کیجیے گا، اولاد آپ کی قسمت میں ہے، اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 سے لے کے 90 تک یہ آپ نے روزانہ تلاوت کرنی ہے اور دعا کرنی ہے. اس کی تلاوت کا ٹائم جو ہے صبح طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک ہے. جی یہ صبح جب سورج نکلے اس وقت، اور جب مغربین ہو رہی ہو، مغرب ہو رہی ہو، اس وقت آپ پڑھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تھوڑا سا علاج کا سہارا لیجیے گا. علاج روایتی علاج، یہ جو دائیا، یہ اس قسم کے جو علاج ہوتے ہیں نا جی، یہ اس کا علاج کا سہارا لیجیے گا. باقی الحمدللہ آپ کے مسائل ٹھیک ہیں. جی ہمیں ایک باہر سے کال ہے، سگن برار. جی وہ اپنی صحت. جی بی بی، پہلے تو آپ کو سات سری اکال. اور یہ جو آپ نے پوچھا ہے نا کہ پتھریاں دوبارہ یہ آپ کی باڈی پروڈیوس کر رہی ہے. جی
اس میں تھوڑا سا جا کے نا جی یہ جو علاج بھی غذا ہوتا ہے اس کی طرف جائیے گا. تو صدقہ ضرور، صدقہ آپ کا بہت زیادہ آ رہا ہے جی، اتنا صدقہ آ رہا ہے کہ اگر دن میں 4 دفعہ بھی دیں وہ بھی کم ہے، اور تندرستی اور سلامتی کی طرف آپ جا رہے ہیں جی. اور دوسرا جو آپ کا معاملہ ہے وہ آپ نے جو لکھا ہے بتایا ہے، تو وہ ہے جی آپ ایسے کیجئے گا کہ یہ جولائی اگست کا مہینہ جب گزرے گا، اگست کی 27 تاریخ سے لے کے آگے جو ہے 2 سال تک بہتری ہی بہتری، اور اس میں کامیابیاں ہی کامیابیاں چلی آ رہی ہیں. خدا رب ذوالجلال کرم فرمائے گا. وہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے. وہ آپ پہ کرم فرمائے گا انشاءاللہ. آگے ہیں جی ہمارے پاس حسن زہیب صاحب. حسن صاحب جی باہر جانے کے لیے آپ نے استخراج، جی بالکل آپ کا استخارہ بن رہا ہے جی. سورہ اس کی کیا کہتے ہیں بنی اسرائیل کی 90 نمبر آیت ہے جی، وہ آپ کا استخراج قرآن ہے، وہ آپ کا استخارہ ہے. مجھے آپ استخراج قرآن کے ساتھ استخارہ کہنا پڑتا ہے کیونکہ آپ جب بھی آپ کہتے ہیں استخارہ کہتے ہیں جی. تو باہر جانے کے لیے جی آپ 2026 کے اپریل میں کوشش کیجئے گا. آپ کی راہیں سیدھی ہیں، صاف ہیں، کوئی موڑ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کوشش کیجئے گا. اور استغفار بہت زیادہ ابھی سے شروع کر دیجئے گا. اس سے پتہ نہیں کتنی رحمتیں گر گر کے آئیں گی آپ کے پاس، کتنے فضل آئیں گے، کتنی اس کی ذات کی کرم نوازی آئیں گی آپ کے ساتھ. آپ نے استخراج ایک کام کے لیے پوچھا ہے، استغفار آپ کی ہزاروں نعمتیں گھیر کے لائے گی آپ تک. ضرور کیجئے گا جی. آگے ہیں جی انوار اللہ صاحب میمن ایجنسی سے جی. کاروبار باہر ہے، آج کل سست روی کا شکار ہے. کاروبار یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ہم جانور بھیجتے ہیں جی. تو دعا پوچھ رہے ہیں برکت کے لیے جی. جی سورہ مائدہ کا پہلا رکوع، نور اللہ صاحب سورہ مائدہ کا پہلا رکوع. اور یہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ کبھی اپنے کام کا صدقہ لازمی دیتے ہوں گے. جانور جو آپ کے جاتے ہیں تو 100 جانور ہیں، تو ایک جانور اللہ کی راہ میں بھی وہ غریبوں میں تقسیم کر کیجئے، صدقہ دیجئے گا. اور سورہ المائدہ کا پہلا رکوع آپ نے معمول بنا لینا ہے. اور اس وقت خاص کر کے جب وہ آپ کا مال آپ کا جا رہا ہو تو آپ نے برکت کا پوچھا، خالق کائنات اس میں برکت ڈال دے گا. پھر اس سرزمین پہ جا رہے ہیں جو وہ مقدس سرزمین ہے. تو اس کے ساتھ ہی دعائیں سدا آباد رہیں. تو آپ کے سوالات اور ہم آپ کے جوابات حاضر ہیں. پروگرام کو دیکھیے گا، سنیے گا، آگے سے آگے پھیلائیے گا اور ان تک پہنچائیے گا جو لوگ پریشان ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی مشکل میں ہے. یہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ ہے. حضور کا فرمان ہے کہ اچھی بات کہہ دینا یا کسی کی پریشانی کو دور کر دینا وہ بھی صدقہ ہے. تو آپ جس میں کچھ بھی نہیں لگتا، آپ اس صدقے کی ابتدا کیجئے گا. ایسے لوگوں تک اس پروگرام کو پہنچائیے گا کہ جو اپنے سوالات بھیجیں اور ہم ان کے جوابات دیں. والسلام. دعا گو.